آئندہ ہفتے کو بھی مل سکتی ہیں نیتیں کہ اس سال ہم 19 آیتوں سے ہم شروع کر چکے ہیں اور سارے سال تک یہ ہر روز ہم کم از کم 19 آیتیں پڑھا کریں گے. اللہ برکت دے, اللہ توفیق دے, اللہ ہم سب کو سعادت بخشے. یہ قرآن کی تلاوت یہ بڑی سعادت, بڑی سعادت, بڑی سعادت, اور یہ ایک مسلمان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کتنی بڑی سعادت ہے الحمدللہ. دوسرا یہ کہ کل پیر شریف ہے, بلکہ آج شب پیر ہے, اور ویسے پیر شریف کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے. جو کل یہ کہ ہمارے اس دنیاوی حساب کتاب سے جو چل رہا ہے, عیسوی سن شمسی سال بھی بولتے ہیں اس کو, تو اس کا پہلا دن ہے, تو کیوں نہ مطلب کل روزے سے گزرے ہے کہ ویسے پیر شریف کو روزہ سنت, اور پیر شریف یعنی منڈے کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر منڈے کو روزہ رکھتے تھے. اور اس کا سبب ایک یہ بھی ارشاد فرمایا فیہ ولدتو, کہ اس دن میری پیدائش ہوئی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گویا ہر پیر شریف کو ایوری منڈے برتھ ڈے, یوم ولادت, یہ روزہ رکھ کر مناتے تھے. تو کاش ہم بھی منائیں, تو یہ بھی ایک اگر کر لیں. دوسرا یہ کہ دعوت اسلامی کا شعبہ اصلاح اعمال, تو خاص کر اس کی طرف سے یہ ترغیب ہے کہ ہر مہینے کی پہلی پیر, ایوری منتھ فرسٹ منڈے, یہ یوم قفل مدینہ ڈے منایا جائے. اچھا, قفل مدینہ کیا ہے؟ وہ قفل مانے لاک, مدینہ تو مدینہ, جس کو ہم قفل مدینہ بولتے ہیں, یعنی یہ کہ گناہ بھری بات چیت جو ہے یہ تو ہر طرح سے اس سے بچنا ہی بچنا ہے. یہ بھی قفل مدینہ کا حصہ ہے کہ یہ قفل مدینہ تو عمر بھر آخری سانس تک سبھی کو لگانا چاہیے. دوسرا فضول باتیں, فضول بات جس میں نہ ثواب ہو نہ گناہ, نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ, نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ, تو یہ فضول بات کہلاتی ہے. یہ ثواب گناہ والی میں لے لیتا ہوں واپس, جس میں نہ وہ بات جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا, یہ فضول بات کہلاتی ہے. کہ کئی دنیا کے فائدے ایسے ہوتے ہیں جو اگرچہ دین کے فائدے کو شامل نہیں ہوتے, لیکن وہ فضول میں اس کو کہنا مشکل ہوتا ہے, ضرورت ہوتی ہے اس کی, ٹھیک ہے نا. تو یوں مطلب یہ کہ فضول باتوں سے بچنا جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا, تو اس سے بچنا یہ مین اس میں ہدف ہوتا ہے اس کا قفل مدینہ کا, یوم قفل مدینہ کا, کہ ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں. اگر اس سے بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو گناہ بھری گفتگو سے بچنے کا چانس اور بڑھ جائے گا. ورنہ فضول باتیں کرتے کرتے بارہا ایسا ہوتا ہے کہ گناہ بھری گفتگو کے اندر بندہ داخل ہو جاتا ہے اور اس کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی. تو کوشش کی جائے کہ جہاں جہاں اشارے سے گفتگو ہو سکے یا لکھ کر, ایسا ماحول ہے ایسے آپس میں ترکیب ہے تو لکھ کر بات کر لی, اشارے سے کر لی جہاں تک ممکن ہو, تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے اس میں. تو یہ یوم قفل مدینہ کے لیے خاص کر ہماری ترغیب ہوتی ہے. اچھا, اب یہ ہوتا ہے شروع اتوار کو, جیسے آج غروب آفتاب سے شروع ہو چکا, اور یہ ہر مہینے کا ہے. ویسے ہی مطلب یہ طے تو ہے, اعلان نہ بھی ہو تو خیر, تو یہ شروع ہو چکا. اور اب جو منڈے شب پیر نائٹ آف منڈے تو جاری ہے, تو اب یہ کہ یہ گزرے گی پھر دن آئے گا, تو دن کو جب سن سیٹ ہوگا, سورج ڈوبے گا, تو یہ یوم قفل مدینہ پورا ہو جائے گا. لیکن یہ کہ ایام قفل مدینہ کی پھر بھی صورت ہے کہ بعض اسلامی بھائی یہ بھی ترغیب ہے کہ 72 گھنٹے کا 72 آورز کا بھی ایام قفل مدینہ منائیں. تو یا تو ایک دن کا منائیں یا چاہے تو 3 دن کا بھی منا سکتے ہیں. جو 3 دن کا منائیں گے ان کا بھی آج اتوار کو شام غروب آفتاب سے شروع ہو گیا, لیکن اب یہ ان کا بدھ یعنی وینسڈے کو جب سورج ڈوبے گا, سن سیٹ ہوگا, تو اس وقت ان کا یہ ایام قفل مدینہ کا جو دورانیہ یہ پورا ہو جائے گا.
تو اس طرح کوشش کیجیے. یہ اس لیے کوشش کی جاتی تاکہ ہم عمر بھر فضولیات سے بچیں, گناہوں بری باتوں سے اللہ ہمیں اس سے بھی بچائے رکھے, اور اس طرح مطلب یہ منائے. اچھا, مزید یہ کہ ذہن نصیب کہ سارا اس سال نیک اعمال کے مطابق گزارا جائے. نیک اعمال مختلف اس کی کیٹیگریز ہیں, جیسے کہ اسلامی بھائیوں کے لیے 72, اسلامی بہنوں کے لیے 63, یہ اپنے طلباء کرام ہوتے ہیں جیسے جامعات المدینہ کے طلباء کرام, تو ان کے لیے 92 یعنی 92. تو اس طرح مطلب یہ کہ جو ہمارے خصوصی ہوتے ہیں ان کے الگ مطلب پھر طالبات کے غالباً 83 ہیں. اس طرح مطلب یہ کہ قیدیوں میں بھی دعوت اسلامی یہ کام تو ہے, قیدیوں کے بھی نیک اعمال ہیں. تو اس طرح مطلب ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے نیک اعمال کے مطابق, اور جو اس میں ماحول میں ہوتے ہیں جن کا ذہن ہوتا ہے عمل کا تو ان کو پتہ ہوگا. اور یہ اس کا مطلب چھوٹا سا مطلب جیبی سائز کا پاکٹ سائز رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ سے ملتا ہے. پھر آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے حاصل کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ سب کیٹیگریز لکھی ہوئی ہیں, کس کے کتنے نیک عمل پر عمل کرنا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ آپ اس کو روزانہ والے بھی ہیں, ویکلی بھی ہیں, منتھلی بھی ہیں, جو بھی ہیں اس کو مطلب اپنے عمل کر کے اس کو ٹک مارک کریں, پھر فل کریں اس کے جو بھی خانے دیے میں اس کو, اور ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے اصلاح اعمال جو شعبہ ہے مجلس ہے اس کے ذمہ دار کو اب جمع کروائیں. تو اس طرح انشاءاللہ یہ کہ آپ کو استقامت ملے گی. جمع کروائیں گے, مجھے دینے, غور کریں گے, اس کو غور کرنے کو ہم جائزہ لینا بولتے ہیں کہ اپنے ان اعمال کا جو جیسے دن بھر جو اعمال کیے اس کا رات کو سونے سے پہلے کچھ جائزہ لے لیا جائے, کتنے پر عمل ہوا, کتنے پر نہیں ہوا, اچھا نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا, مزید بڑھانا ہے, اب کس طرح بڑھانا ہے, یہ غور کر کے, اور جو جن پر عمل ہوا اس کو مطلب ٹک مارک کریں یعنی فل کریں اس کے خانے. تو اس طرح یہ کہ مزید بڑھانے کا ذہن بنائیں. تو یہ انشاءاللہ اس طرح کریں گے تو, اور جمع کروائیں گے ہر مہینے تو ترکیب اچھی بنے گی. تو یوں آئندہ سال یعنی 2023 سنہ عیسوی جو ہے یہ اللہ کرے کہ ہمارے لیے ماہ نیک اعمال ثابت ہو, اور اس پر ہم عمل کرتے کرتے اللہ کرے اللہ کی رضا کا مجدہ پائیں. اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت الفردوس میں ہمیں پڑوسی بنائے. تو نیک اعمال میں بہت سارے مطلب کہ اعمال موجود ہیں, مدنی قافلے بھی ہیں, تو علاقۂ دوران نیکی کی دعوت, تو ہفتہ وار رسالہ, تو مطالعے کا بھی اس میں مطلب ہے کہ وہ جدول مطالعے کے بھی آداب موجود ہیں. تو اس طرح بہت کچھ ہے, لیکن میں اس کو فوکس کروں گا کہ اسلامی بھائی ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے کو بھی اپنے یہ 2024 سال کا حصہ بنا لیں کہ 12 مدنی قافلے بنیں گے. 12 یا 36, 366 دن میں 36 دن مجھے دے دیں جیسے, باقی 330 دن آپ کے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ یہ ہر مہینے 3 دن آپ کی بیٹری چارج ہوتی رہے گی, باقی 27 دن 27 دن اللہ کرے گا اچھے گزریں گے. پھر یہ کہ ویکلی اجتماع جو ہے ہفتہ وار سنت و برا اجتماع, اس کو تو بالکل ہی آپ نے شامل رکھنا ہے اپنے جدول میں. اور ویسے بھی 14 دسمبر سے 14 جنوری یعنی 14 دسمبر 23 سے لے کر 14 جنوری 24 یہ ہفتہ وار اجتماع کا ماہ ہفتہ وار اجتماع منتھ یہ دعوت اسلامی منا رہی ہے. تو اس میں ماشاءاللہ اسلامی بھائی جوک در جوک شریک ہو رہے ہیں, بڑھ بھی رہے ہیں, ان کے تاثرات بتاتے ہیں. تاثرات کل بھی چلے تھے اسلامی بھائیوں کے. تو اس طرح آپ بھی اس کا حصہ بنے, اور صرف مہینے بھر کے اجتماع میں نہیں, سارا سال اللہ زندگی دے, جتنا زندگی ملے ہر ہفتے ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہوں. بہت ثواب بھی ملے گا, سیکھنے کو ملے گا, اور نیکیوں کا جذبہ ملے گا, گناہوں سے نفرت بڑھے گی, حسن اخلاق
اخلاق اور اعلیٰ کردار نصیب ہوگا انشاءاللہ الکریم. تو اس طرح مطلب آپ بڑھتے چلے جائیں. ہفتہ وار رسالہ بھی بہت مفید ہوتا ہے. لاکھوں عیسائی بھائیوں اور عیسائی بہنوں یہ کارکردگیاں ملتی بھی ہے تو وہ بھی پڑھنے کا ذہن بنا لے. 17 پیج کا عام طور پہ رسالہ ہوتا ہے. کبھی کوئی 10-5 اوراق یعنی پیجز زیادہ بھی ہو جاتے, کبھی کم بھی ہو جاتے, کبھی 30-40 بھی ہو جاتے ہیں پیج, لیکن عموماً میں نے نوٹ کیا 17 پیج کا ہوتا ہے. 17 زیادہ تر. تو دیر کتنی لگے گی؟ 17 منٹ بھی نہیں لگیں گے اگر آپ پڑھنے بیٹھیں گے تو. پھر اس میں بھی اگر آپ بولے پڑھنا نہیں آتا آپ کیوں مایوس ہوتے؟ نو پرابلم. بولتا رسالہ بھی الحمدللہ جاری ہوتا ہے. آڈیو میں رسالہ بھی ہفتہ وار جو ہے وہ ویکلی یہ بھی جاری ہو جاتا ہے. تو آپ سن لیں, سفر کرتے کرتے گاڑی میں لگا لیں, آپ سن لیں جس طرح ممکن ہو اس کو آپ سنیں سنائیں. پھر یہ کہ آپ بولے اردو میں نہ پڑھ سکتا ہوں نہ سمجھ سکتا ہوں, اچھا تو مختلف لینگویجز میں بھی تو یہ جاری ہو رہے ہیں رسالے. اگر انگلش آتی تو انگلش میں بھی ہوتا ہے, اور بھی دیگر زبانوں میں بھی یہ ہفتہ وار رسالہ جو ہے الحمدللہ ہر ہفتے جاری ہوتا ہے. تو اس کو پڑھیں. یہ بھی دعوت اسلامی کی جو 12 مخصوص دینی کام ہے ان کا ایک دینی کام یہ بھی ہے. پھر یہ کہ مدنی مذاکرات جہاں بھی دنیا میں آپ کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے, اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور جو اس کے جو رسیہ ہیں, جو شائقین ہیں, وہ تو سفر میں ہو, حضر میں ہو, بس میں ہو, کار میں ہو, ٹرین میں ہو, ہوائی جہاز میں ہو, یہ مطلب اس کو سنتے رہتے ہیں جب یہ لائیو چلتا ہوتا ہے. تو الحمدللہ مطلب یہ کہ آپ بھی ذہن بنائیں. پھر یہ کہ اگر لائیو نہیں بھی سن پائیں تو قضا کر لیں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. قضا تو میں اسے وہ تفنن کے طور پر عرض کر رہا ہوں, یعنی یہ یوٹیوب پر تو اپلوڈ ہوتا ہی ہے, یوٹیوب پر تو لوڈ ہوتا ہی ہے, اس کو آپ نکال کر اس سے سن لیں. تو یوں مطلب یہ جو بھی ذرائع ہیں اس کے آپ کو شاید زیادہ معلومات ہوگی, تو اس طرح اس کو سنا کریں. اللہ پاک ہم کو 2024 کا سال جو ہے یہ بھی اللہ کرے کہ پچھلے سالوں کی طرح غفلت میں نہ گزرے. اللہ کرے کہ ہم نیکیوں میں گزاریں, پچھلے گناہ معاف ہو جائیں, غفلتیں معاف ہو جائیں. ہم اللہ پاک سے توبہ کرتے ہیں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ الکریم اس جو امیر علیہ سنت نے جس طرح ترغیب ارشاد فرمائی ہے, اس کا ایک لنک فارم بنا کر ہم شیئر کریں گے, اور عاشقان رسول جو ہے ہمیں نیتیں بھیجیں گے, تو انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آئندہ مدنی مذاکرے میں اس کو ہم انشاءاللہ پڑھ کر بھی سنائیں گے. آئیے ایصال ثواب جو ہمیں ملا ہے ماشاءاللہ, اللہ پاک جزائے خیر دے ہمارے ان اسلامی بھائیوں کو, اسلامی بہنوں کو جنہوں نے تعاون کیا اور اس کو جمع کیا اور جمع کر کے ہم تک پہنچایا بھی ہے. قرآن پاک 1,39,439 مختلف پارے 82,83,815. سورہ یاسین 16,09,412. سورہ ملک شریف 15,82,768. سورہ واقعہ 6,07,814. سورہ اخلاص 92,23,372. سورہ مزمل 16,43,128. سورۃ الفاتحہ 2,16,39,222. مختلف صورتیں 29,91,465. چاروں کل شریف 46,46,060. اس کے ساتھ کلمہ طیبہ 1,29,29,04,158. درود پاک 15,78,54,56,679. آیت کریمہ 1,56,79,603. مختلف اذکار 2,47,47,391. نفلی روزے 11,485. نوافل 75,171. سورہ رحمان شریف 9,18,366. درود تاج 1,04,65,774. آیت الکرسی 2,19,15,459. عمر بھر کی نیکیوں کا ثواب جو پیش کیا گیا 4,97,510. اور اسی کے ساتھ تسبیح فاطمہ 1,52,40,060. درود تنجینہ 18,60,913. بسم اللہ شریف 4,81,34,372. اسی طرح مختلف اوراد 3,31,02,154. مدنی قافلوں کا ثواب 15,429.
اور عمرے کا ثواب 10,05,931، عہد نامہ 2,01,82,000۔ تو یہ مختلف وظائف، اوراد، پارے اور الحمدللہ قرآن پاک کا ایصال ثواب جو اب 10 بجے تک ہمیں ملا وہ ہم نے جمع کر کے پیش کیا، اور حضرت یہ آپ کو مل کیا ہے، آپ جس طرح اس کو ایصال ثواب کرنا چاہیں۔ ماشاء اللہ، یہ سارا میری ملک کی ہے، اگر کیا ہے تو بات جی میں جی، تو مالدار ہو یہ گیا۔ اس میں ہم نے اس کا ایک اصل میں اعلان جملہ کرنا بھول گیا تھا کہ میری ملک کر دینا۔ اب انہوں نے تو مخصوص کیا ہوگا بھائی 2023 کے، اب 22 والوں کو ایصال ثواب کروں کہ نہیں کروں؟ میری بار اعلان میں بھول ہوئی ہے، چلو خیر انشاءاللہ۔ تو جنہوں نے میری ملک کیا ہے مرحبا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اغلوہ۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پاس جو کوئی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں اور جو کچھ نیکیاں ہمارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں نے ایصال ثواب کے لیے پیش کیے، سب پر اپنے کرم کے شان شان اجر عطا فرما۔ یا اللہ پاک یہ سارا جو ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما، ووسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو عنایت فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، ہمارے امام اعظم، ہمارے غوث اعظم، ہمارے غریب نواز حضرت امام غزالی، اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صد الفاضل حضرت مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور خصوصاً بالخصوص 2023 میں جو مسلمان فوت ہوئے، بالخصوص فلسطین کے ہمارے وہ مسلمان بھائی جو شہید ہوئے، اور اس کے علاوہ بھی یا اللہ پاک جو قیامت تک مسلمان ہوں گے، ان سب کو جو گزرے ان سب کو یہ اجر و ثواب عنایت فرما۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان دنیا سے گئے سارے بے حساب بخشے جائیں، جو زندہ ہیں ان کی بھی مغفرت کر دے، ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت کا سایہ فرما۔ یا اللہ پاک پچھلے سال بلکہ پچھلے سالوں اور پچھلی زندگی میں جو بھی گناہ ہوئے سارے کے سارے معاف کر دے، جانے انجانے، چھوٹے بڑے، یاد ہیں بھول گئے، سارے گناہ بخش دے۔ الہ العالمین تو اپنی رحمت سے ان گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر سکتا ہے، بدل دے مولا کریم، بدل دے۔ ہم سست کاہل نیکیاں کر نہیں پاتے، اے اللہ پاک تو چاہے تو ہمارے گناہ نیکیوں سے بدل جائے، رحمت کی نظر فرما دے۔ یا اللہ پاک تیرا یقیناً کچھ بھی نہیں جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ اے اللہ پاک ہمارے حال پر رحم و کرم فرما، ہماری کوتاہیاں خطائیں معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ پاک
ہم سب کو بے حساب بخش دے یا اللہ پاک، ساری امت کی مغفرت فرما یا اللہ پاک، ہمیں نیکیوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا یہ سال جو اب نیا جہاں جہاں شروع ہوا، جہاں جہاں شروع ہونا ہے، جن کو زندگیاں ملیں اے اللہ پاک، سب کے سب تیری رضا کے سائے میں، تیری رحمت کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں، تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزرے ہیں یا اللہ پاک۔ رحمت کی نظر ہو، مسلمانوں کے اخلاق درست ہو جائے، کردار صحیح ہو جائے یا اللہ پاک، کے لوٹ مار، ڈکیتیاں، چوریاں، دہشت گردیاں، یہ سب ختم ہو، امن و آشتی کا دور دورہ ہو، مسلمان سکون و راحت کے ساتھ تیری رحمت کے سائے میں زندگی گزاریں، مسجد آباد ہوں، عیش کوشیوں کے اڈے ویران ہوں یا اللہ پاک۔ آج نیو ایئر کی رات بہت سارے ہمارے بھائی جو ہیں وہ گناہوں میں گزارتے ہیں، اللہ یا اللہ پاک تجھے پتہ ہے کہ یہ کیا کیا اس وقت گناہوں میں مصروف، جہاں جہاں اس وقت ہو گیا نیا سال، جو بھی کر رہے ہیں سب تجھے پتہ ہے، جو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ بھی تجھے پتہ ہے۔ الہ العالمین ان کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں یا اللہ پاک، جو یہ گناہوں میں مشغول ہو گئے یا اللہ پاک، اچانک ان کے دل میں ڈال دے کہ یہ ایک دم گناہ سے رک جائیں اور توبہ کر لیں اور ہمیشہ کے لیے توبہ کر دیں۔ جو کرنے کے ارادے رکھتے ہیں، جہاں بھی نیا سال شروع نہیں ہوا وہ ارادہ کیا، انہوں نے سامان اسباب سب کر لیے، اللہ پاک ان کے دل میں ڈال دے کہ یہ کب تک گناہ کرتے رہیں گے، ان کو چھوڑو، یاد الہی کی طرف رجوع کرو اور اے اللہ ان کا دل اپنی طرف مائل کر دے اور یہ گناہ سے باز آ جائیں۔ الہ العالمین ہم سب گناہوں کو چھوڑ کر بس تیری عبادت میں لگ جائیں یا اللہ پاک، تیرے پیارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت تیری عبادت میں مشغول ہو، بے نمازی نمازی بنے اے اللہ پاک، جو رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتے رمضان کے روزے رکھنے والے بنے، جتنی نمازیں روزے قضا ہوئے سب کا حساب لگا کر قضا کرنے کی بھی توفیق دے دے اے اللہ پاک۔ جو حرام روزی کھاتے ہیں ان کو اس سے بھی توبہ کرنے کی سعادت دے، ہم سب کو حلال روزی بقدر کفایت عطا فرما، تنگ دستیاں دور ہوں، بے روزگاریاں دور ہوں، الہ العالمین گھر امن کے گہوارے بنے، گھروں کے جھگڑے لڑائیاں ختم ہو جائیں، ناچاکیاں ختم ہو جائیں یا اللہ پاک، ہماری بہو بیٹیوں کو شرم و حیا کی چادر نصیب ہو جائے، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں نیک رشتے مل جائیں یا اللہ پاک، بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عطا ہو اے اللہ پاک، ہمارے بیمار شفا یاب ہو جائے، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں الہ العالمین، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی، برکت والی روزی نصیب ہو جائے الہ العالمین، ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنا لے، جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں ختم ہو جائیں یا اللہ پاک، مظلوم قیدی رہا ہو جائے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ ذہنی آزمائش میں جن لوگوں نے نمایاں کامیابی، جن عیسائی بھائیوں نے نمایاں کامیابی حاصل کی، میں ان کو اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو کامیاب نہ ہو سکے ان کو صبر کی تلقین کرتا ہوں کہ مزید کوشش کیجئے گا، انشاءاللہ آج نہیں تو کل سے ہی انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، ہمت نہیں ہارنا، اور صرف دنیا کی کامیابی ہی کی طرف نظر نہیں رکھنی، قبر و آخرت کے امتحان میں بھی کامیابی کی طرف نظر رکھنی ہے کہ سچ مچ کامیاب وہی ہے کہ جو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ حقیقی کامیابی بھی نصیب ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا، یہ حاجی امین سے درخواست ہے کہ کیا یہ جو ماشاءاللہ جو ایصال ثواب جو یہ ابھی بیان ہوا اور ہم نے یہاں سلائیڈ بھی دیکھی، تو کیا یہ ہمارے پیجز پر بھی آ جائے گا تاکہ سوشل میڈیا کے پیجز پر ہو تو سکتا ہے کہ کئی ماشاءاللہ دیکھیں، کیونکہ یہ تو تقریباً 2 دن کے اندر اندر اللہ پاک کی رحمت سے یہ جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، دیگر دعوت اسلامی مبلغین، اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں،
جو ماشاءاللہ سلسلہ ہوا اور انہوں نے یہ ماشاءاللہ پڑھ کر اور ایصال ثواب کی ترکیب بنائی، تو اگر یہ ہمارے پیجز پر اگر یہ آ جائے تو انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے اسلام بھائی، تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اور اللہ پاک نے چاہا تو یہ کافی اس کو اپریشیٹ بھی کیا جائے گا کہ یہ دعوت اسلامی نے ایک بڑی خوبصورت انداز اختیار کیا کہ 2023 کے اختتام پر ہم نے مطلب کہ ہمارے مرحومین کو بھولے نہیں ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کی ترکیب بنی، تو اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ اس کو ہر سال کنٹینیو کریں گے، بلکہ اوروں کو بھی کنٹینیو کرنا چاہیے تاکہ ہمارے یہ اس طرح کے جو ایونٹ ہوتے ہیں یہ نیکی، تقوی اور پرہیزگاری اور ثواب کے ساتھ گزریں۔ جی انشاءاللہ الکریم یہ اپلوڈ بھی کیے جائے گا، اور یہ بھی جیسا آپ نے عرض کیا کہ ہم نے 10 بجے اس کو روکا ہے، کیونکہ جیسے ہی اور وقت بھی ہوتا رہا تو الحمدللہ ہمیں مزید بھی ایصال ثواب ملا ہے، لیکن یہ جو ٹیمپلیٹ ابھی اعلان ہوا ہے انشاءاللہ الکریم یہ ہمارے تمام پیجز پر اس کو اپلوڈ کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ میں موجود حاضرین آپ کو کچھ دکھاتے ہیں۔ مولوی صاحب کے پیسے کیسے آ گئے؟ گاڑی چندے کے پیسوں سے گاڑیاں لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ غلطی ہے تو مان لو، غلط فہمی ہے تو دور کر لو۔ تو عرب دنیا کی مثال، میں پاکستان کا واقعہ بیان کر رہا مسلمانوں کی ہوں۔ بات تو کریں گے نہیں، ابھی ہم کو یار وضاحتیں کیوں کرنی پڑ رہی ہیں؟ اردو میں یہی سوچ رہا ہوں، تھوڑا سا ٹف کوسچن ہے اب تک تو بڑے آسان کی۔ جی، اب ذرا ٹف سوال ہے۔ میں تو عوام کی نمائندگی کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کاروبار بھی کرنی، جاب بھی کرنی، دعوت اسلامی والوں کے پاس کوئی اسمارٹ کام ہی نہیں ہے۔ تیرے تو جانیں قربان کی جاتی تھی، ہم تو آپ سے ٹائم لے رہے ہیں۔ اہل بیت کا ذکر اتنا زیادہ کیوں نہیں کرتے جتنا صحابہ کا ذکر کرتے ہیں؟ اہل بیت کی محبت ہماری گھٹی کے اندر ہے۔ تو آپ کیوں برداشت کرتے ہیں اتنی باتیں؟ بھائی آج کے دور میں کون برداشت کرتا ہے؟ آپ بولیں، ٹھیک کر دیں ان لوگوں کو۔ ادھر آئے نا، تھوڑا ادھر آئے۔ پہلے ادھر بھی تو کرنا ہے۔ ادھر آئے۔ ادھر جاؤ۔ تو کیوں نہیں دیتے جواب؟ آپ کے پاس جواب نہیں ہے؟ لاجواب لاجواب نے لاجواب بنا دیا۔ کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔